نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث مبارکہ میں چوتھی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، ممبر تھا مسجد نبوی شریف کا۔ میں اگر حضور کے جو حواس خمسہ ہیں ان پر پہلے ہمارے دروس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ حواس خمسہ ہیں، سونگنے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے، دیکھنے کی ہے، محسوس کرنے کی، جتنی بھی چیزیں ہیں حواس خمسہ، ان میں آپ کو صرف میں سونگنے کا بتا رہا ہوں کہ حضور سونگنے میں بھی ہماری طرح نہیں، حضور سونگنے میں بھی ہماری طرح نہیں۔ مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، آج ہی جا کر آپ گوگل کریں کہ مسجد نبوی شریف سے یمن کا رستہ کتنا ہے، کتنا رستہ ہے، اور رستے میں کتنے جناب نشیب و فراز ہیں، پہاڑیاں ہیں، ہوا چل رہی ہوتی ہے، گاڑیاں ہیں، سفر ہے، اونٹوں کا سفر تھا، اب بھی سفر دور ہے، اتنا سفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھتے بیٹھتے نا ایسے لمبے سانس لیے، 3 لمبے سانس لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا خیریت ہے، آپ لمبے سانس لے رہے، معمول سے ہٹ کر یہ عمل ہے، ہمیں اصلاح فرما دیجئے، ہمارے حالوں پر نظر کرم فرمائیے، شفقت فرمائیے، یہ آپ نے لمبا سانس کیوں لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے ابھی اللہ کی تجلی کو سونگا ہے، اللہ کی تجلی کو سونگا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تجلی پڑی کہاں پر ہے، وہ کہاں پر پڑی ہے، آپ نے کہاں سونگا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے گی، جواب ذرا سن لیجئے کہ نبی سونگنے میں بھی ہماری طرح نہیں ہے، وہ افضل البشر ہے، وہ بے مثل و بے مثال بشر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یمن ایک ملک ہے، وہاں پر اس کا ایک شہر ہے جسے کرن کہا جاتا ہے، وہاں پر میرا ایک دیوانہ ویسے کرنی موجود ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اپنی تجلی کا نظور کر دیتا ہے۔ وہ جو میرا دیوانہ کرن میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے مست ہو کر اپنے اللہ کو پکارا ہے، وہ اپنے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، رب نے اس کے دل پر تجلی فرمائی۔ جو یمن کے شہر کرن میں موجود تھا وہاں پر اللہ کی تجلی پڑی، میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس تجلی کو سونگ رہا ہوں۔ نبی سونگنے میں بھی ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے عقیدہ اپنا درست کریں، تب جا کے اعمال صالحہ قبول ہو جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر سجدے کرتا رہے، اس کے یہ سجدے قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ طریقہ محمدی پر نہیں ہے۔ جو احکامات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، ان احکامات کو چھوڑ کر اگر کوئی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس کی یہ عاشقی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنا حلیہ، اپنا لبادہ، اپنے معاملات کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارے۔ جب بھی ہمارے معاملات ذاتیات ہوتے ہیں، ذاتی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ان میں ہم حضور کی شریعت کو پیچھے کر کے اپنے مفاد کو سامنے لے آتے ہیں۔ میری تو جہاں تک بساط ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، آپ لوگوں سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ جب بھی فیصلہ کریں، اسلام کو آپ معیار بنا لیں، قرآن پاک کو آپ معیار بنا لیں، حضور کے فرمان کو آپ معیار بنا لیں۔ کس طریقے سے حضور نے فیصلے کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تو چوری کی گئی تو فرمایا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ زمانے والوں کو ایک جو دین تھا وہ پورے طریقے سے، جسے کامل دین کہا جاتا ہے، جو عالمگیر دین ہے تمام انسانیت کے لیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ حضور کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کی سیرت پر عمل کریں، تاکہ ہمارا جو آخری جہان ہے جہاں پر حساب کتاب ہوگا، ہمیں وہاں پر کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔